نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الأمين الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون۔ حضرات محترم، سب سے پہلے آج کی اس محفل کے جو صدر محفل ہیں حضور قبلہ صوفی ارشد محمود صاحب دامت برکاتہ القدسیہ اور آپ کے جتنے بھی خلفاء اور آپ کے جو مریدین یہاں پر تشریف لائے، تمام کو، اور جتنے بھی سامعین ہیں اور نیچے والے حال میں سامعات ہیں، تمام کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس مسجد میں حضور خواجہ قبلہ صوفی ارشد محمود صاحب دامت برکاتہ القدسیہ آپ کا یہاں پر تشریف لانا ہمارے لیے باعث برکت ہے، باعث رحمت ہے، اور آپ یہاں پر تشریف لائے تو مجھے بے حد خوشی ہوئی۔ ایک تو میں اپنی طرف سے، اگرچہ آپ کے مریدین نے اس پروگرام کو ترتیب دیا، میں خود آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور دوسرا جو آج ہمارے بزرگ ہیں الحاج حاجی محمد حسین صاحب، ان کے بیٹے ناظم حسین کی سالانہ برسی کے سلسلے میں بھی ان کے بھائیوں عاصم صاحب اور رضوان صاحب وہ میری فیملی کے فرد ہیں، ان کی طرف سے بھی میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس مرحوم کو جس کی سالانہ برسی ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی جنت الفردوس میں عرفہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ کیونکہ میں یہاں کا امام و خطیب ہوں، ہر وقت میرا واعظ و نصیحت ہوتی رہتی ہے، میری خواہش تھی، ویسے تو جمعۃ المبارک کے موقع پر گفتگو ہوتی رہتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ سلسلہ نقشبندیہ کی عظیم پیشوا، تاجدار صداقت، افضل البشر بعد الانبیاء، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج 21 جمادی الاخر ہے، اور 22 جمادی الاخر کو، اور بعض روایات میں 23 جمادی الاخر کو آپ کا یوم وصال ہے۔ آپ کی خدمت اقدس میں خراج عقیدت بھی پیش کروں، اور یہ حضور علیہ السلام کی فرمودات مبارک کے جو آپ کے بارے میں حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائے، اس پر 2-3 منٹوں میں گفتگو کو انشاءاللہ العزیز مکمل کروں گا۔ جو آیہ مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ والذی جاء بالصدق وصدق بھی، فرمایا کہ وہ جو سچ کو لے کر آئے، وصدق بھی، فرمایا کہ جنہوں نے سچ بات کو مان لیا، اولئک هم المتقون، فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں۔ اور اگر میں تفسیرات میں جاؤں الحمدللہ تو میرے پاس بے شمار اس وقت دلائل ذہن میں ہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے جو مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ جو سچ کو لے کر آئے، آقا علیہ السلام کی ذات مقدس ہے، اور جنہوں نے سچ کو مان لیا وہ افضل البشر بعد الانبیاء حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی ذات مبارک ہے۔ اور رب نے بھی کیا فرمایا؟ فرمایا کہ اولئک هم المتقون، فرمایا کہ جنہوں نے سچ کو مان لیا، فرمایا کہ وہ سب سے زیادہ پرہیزگار ہیں، جن کی پرہیزگاری کی گواہی رب دے رہا ہے۔ ارے ان سے زیادہ پرہیزگار کون دنیا میں ہو سکتا ہے؟ اور پھر میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرات القدس میں علامہ بدر الدین سرہندی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کے ایمان کو چھوڑ کر روئے زمین کے جتنے بھی انسان اور جنات ہیں، تمام کے ایمانوں کو ایک پلڑے میں رکھا جائے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کے پلڑے کو دوسرے پلڑے میں رکھا جائے، تو فرمایا کہ پھر بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ایمان کا پلڑا باری ہوگا۔ وہ شخصیت جو تاجدار صداقت ہیں، خدا کی قسم میرے لجپال آقا علیہ السلام کی محفل لگی ہوئی تھی، میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ نیکی کی 360 خصلتیں ہیں، فرمایا کہ جس میں
ایک بھی پائی جائے گی، فرمایا کہ وہ جنت میں چلا جائے گا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ آقا کیا ان 360 خصلتوں میں سے، ان 360 عادتوں میں سے کوئی مجھ میں بھی پائی جاتی ہے؟ تو میرے لجپال آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اے ابوبکر صدیق تم میں تو 360 کی 60 عادتیں پائی جاتی ہیں۔ ارے حضرت ابوبکر صدیق، جی آخری بات، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ محبت ضروری ہے، اور جنت میں جانے کے لیے محبت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ضروری ہے۔ حضرات القدس میں علامہ بدر الدین سرہندی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس حدیث کو بھی نقل کیا کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ولادت بسعادت ہوئی، اس رات کو رب ذوالجلال نے جنت سے فرمایا، اے جنت تیرے اندر وہی داخل ہوگا کہ جس کے دل میں اس بچے کی محبت ہوگی، اور فرمایا کہ جس کے دل میں اس کی محبت نہیں ہوگی، فرمایا کہ وہ جنت میں نہیں جا سکے گا۔ محبت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ضروری ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا عقیدہ کیا تھا۔ یہ بھی آخری بات، صحابہ کرام کی محفل لگی ہوئی تھی، مجلس لگی ہوئی تھی، صحابہ کرام آپس میں گفتگو فرما رہے تھے کہ کیا کسی کی خواہش ہے، کوئی کس چیز کو پسند کرتا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میری بھی 3 خواہشیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کی کہ آپ کی کون سی 3 خواہشیں ہیں؟ فرمایا ایک تو میری یہ خواہش ہے کہ میری دختر، میری بیٹی آقا علیہ السلام کی نکاح میں ہو، اور رب نے اس خواہش کو بھی پورا فرما دیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے حضور علیہ السلام کے نکاح میں، جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، وہ آپ کے نکاح میں آئی، اور فرمایا کہ دوسری یہ میری خواہش ہے، فرمایا کہ جو کچھ بھی میرے پاس مال ہو وہ سب حضور کے قدموں میں قربان کر دوں، لیکن قربان جاؤں۔ اس خواہش کو بھی پورا کر دیا۔ حضور علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا کہ مجھے کسی کے مال نے اتنا نفع نہیں دیا جتنا ابوبکر صدیق کے مال نے نفع دیا۔ فرمایا کہ دنیا میں جس نے بھی مجھ پر کوئی احسان کیا اس کا بدلہ میں نے اتار دیا ہے۔ فرمایا کہ سوائے ابوبکر صدیق کے، فرمایا کہ ابوبکر صدیق کے احسانات کا جو انہوں نے مجھ پر احسانات کیے ہیں، رب قیامت کے دن ان کو بدلہ عطا فرمائے گا۔ رب نے بلکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جس وقت یہ سنا، بات لمبی ہو جائے گی، عرض کی کہ آقا میں بھی اور میرا مال بھی جو ہے آپ کے قدموں پر قربان ہے۔ اور فرمایا کہ تیسری یہ ہے کہ آنکھیں میری ہوں اور چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ فرمایا کہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ فرمایا کہ النظر الی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وقت میں آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک کی زیارت کرتا رہوں۔ رب نے اس خواہش کو بھی پورا فرما دیا۔ کیا ہجرت کی رات 3 راتیں تھی، گود حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، اور سر مبارک آقا علیہ السلام کا تھا، اور حضور علیہ السلام کا چہرہ تھا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی آنکھیں تھی۔ فرمایا کہ ابوبکر صدیق یہ تیری تیسری خواہش بھی ہے۔ ابوبکر صدیق آج بھی جو ہے رج بس کے جو تیری دلی خواہش ہے، میرے چہرے کی زیارت کر لے۔ اور یہ عقیدہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے دے دیا۔ فرمایا کہ اگر تم اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہتے ہو تو محبت رسول ضروری ہے، اگر محبت رسول نہیں تو پھر تمہارا ایمان بھی مکمل نہیں، اور محبت رسول کے ساتھ محبت صحابہ اور محبت اہل بیت بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی جو ہے صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر میں تمام احباب کو شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سب کا یہاں پر بیٹھنا قبول اور منظور فرمائے۔